بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائزن انفو میں خوش آمدید۔ جمادی الاولیٰ 857 ہجری میں مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، جس کی خوشخبری صدیوں پہلے تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث کو پورا کرنے اور اس عظیم فتح کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ادوار میں معرکے ہوتے رہے، لیکن یہ فتح ایک نوجوان سلطان کا مقدر تھی جو ارادہ پختگی، عزم و ہمت، جرأت و بہادری اور استقلال کا پہاڑ تھا۔ مسلم امہ کے نوجوانوں کے لیے سلطان محمد فاتح کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ کیا آج کے معاشرے میں ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ 11 سال کا نوجوان بچہ ایک بہترین سپہ سالار بھی تھا اور مسلمانوں کا سپاہی بھی اور ایک صوبے کا گورنر بھی۔ یہ مسلمانوں کا وہ عظیم الشان دور تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس کی ثقافت اور نظریہ اس کو منتقل کرنا شروع کر دیا جاتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی عمر اس وقت صرف 11 برس تھی جب ان کے والد سلطان مراد نے ان کو اماسیہ ریاست میں گورنر اور سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ محمد جب 19 برس کے ہوئے تو خلافت عثمانیہ کا تخت سنبھالا۔ اس وقت قسطنطنیہ کا بادشاہ قسطنطین تھا۔ قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول ایک نہایت اہم شہر تھا۔ ارطغرل کی اولاد خلافت عثمانیہ کے یہ سلطان فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے، لیکن یورپ کی طرف ابھی تک قدم نہ رکھا تھا کیونکہ یورپ کا دروازہ یہی شہر تھا۔ لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس شہر کی فصیلیں بہت مضبوط تھی۔ اس کی صرف ایک طرف خشکی اور باقی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے بھی بہت مشکلات تھی۔ کئی دفعہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکروں کے لشکر آئے اور اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلے گئے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لوگے۔ وہ امیر بھی کیا با کمال ہوگا، وہ لشکر بھی کیا با کمال ہوگا۔ اس حدیث رسول اللہ کی وجہ سے ہر مسلمان بادشاہ، خلیفہ، سلطان نے کوشش کی کہ وہ اس حدیث پاک کا مصداق ٹھہرایا جائے۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ شہر پر کم از کم 24 دفعہ حملہ ہوا۔ سب سے آخری حملہ مسلمانوں کے عظیم الشان سپہ سالار سلطان محمد فاتح نے کیا۔ سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کی تھیں۔ یہ ان کا مقصد بن چکا تھا۔ سلطان محمد نے پہلے تمام باقی دشمنوں سے خطرہ کم کیا۔ انہوں نے امیر کرمانیہ سے صلح کر لی، چند بغاوتیں تھیں ان کو ختم کیا اور 3 سال کے معاہدے پر ہنیادے سے بھی صلح کر لی۔ یوں سلطان محمد کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکے گا، اور اس نے باقی تیاریوں پر بھی توجہ دی۔ سلطان محمد خان جب قسطنطنیہ کے ارادے سے فوج لے کر چلا تھا تو اس نے ایک جماعت علماء و فضلاء اور عابدوں، زاہدوں کی بھی اپنے ہمراہ لی تھی۔ ان نیک لوگوں کی صحبت سے مستفید ہونے کا اس کو ابتدا سے بہت شوق تھا۔ وہ اپنے باپ کی زندگی کے آخری 6 سال انہی لوگوں کے پاس رہا تھا، اور انہی کے فیض محبت سے اس کے ارادے میں استقلال اور حوصلے میں بلندی پیدا ہوئی تھی۔ 6 اپریل 1453 بمطابق 26 ربیع الاول 857 ہجری سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ دوران محاصرہ میں بھی وہ انہی روحانی اور نیک لوگوں سے مشورہ لینا کافی سمجھتا تھا۔ رفتہ رفتہ جب محاصرے کو طول ہوا تو اس جوان العمر جواں بخت سلطان کو وہ تدبیر سوجھی جو اس وقت تک کسی کو نہ سوجھی تھی۔ شہر کی ایک سمت جو سمندر یعنی گولڈن ہارن شاخ زنی سے محفوظ تھی، اس پر محاصرے کی کوئی زد نہیں پڑ سکتی تھی۔ محاصرین کی تمام ہمت خشکی کی جانب صرف ہو رہی تھی، خاص کر سینٹ ربینس والے دروازے کی جانب آلات قلعہ کشائی زیادہ کام میں لائے جا رہے تھے۔
لہذا شہر والے بھی اطراف سے بے فکر ہو کر اسی جانب اپنی پوری قوت مدافعت صرف کر رہے تھے۔ سلطان نے سوچا کہ شاخ زنی کی جانب یعنی سمندر کی طرف سے اگر شہر پر حملہ ہو سکے تو ان کی توجہ دو طرف تقسیم ہو سکے گی اور اس طرح فصیلے شہر کو توڑ کر اس میں داخل ہونا ممکن ہو سکے گا۔ مگر سمندر کی جانب حملہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ گولڈن ہارن شاخ زری کے دہانے پر آہنی زنجیر نہ ہوتی اور جہاز اس میں داخل ہو سکتے۔ گولڈن ہارن سے مشرق کی جانب قریباً 10 میل چوڑی خشکی کی گردن تھی، جس کے دوسری طرف آبنائے فاسفورس کا سمندر تھا اور اس میں سلطانی جہاز آزادی سے چلتے پھرتے تھے۔ سلطان نے ماہ جمادی الاول کی 14ویں تاریخ جبکہ ساری رات کی چاندنی تھی، بوسفورس سے لے کر بندرگاہ ہارن تک برابر لکڑی کے تختے بھجوا دیے۔ بوسفورس کے کنارے خشکی پر 80 جہازوں کو چڑھا لیا۔ ان 80 جہازوں کی ٹرین جب خشکی پہ چڑھائی تو ان میں باقاعدہ ملاحوں اور سپاہیوں کو سوار کر دیا۔ پھر ہزارہا آدمیوں نے دونوں طرف سے ان جہازوں کو دھکیلنا شروع کیا۔ اس طرف سے ہوا بھی موافق تھی، چنانچہ جہازوں کے بادبان کھول دیے گئے اور وہ لکڑی کے تختوں پر آدمیوں کے زیادہ زور لگائے بغیر خود بخود بھی چلنے لگے۔ اس چاندنی رات میں ہزارہا آدمیوں کا شور و غل، خوشی کے نعرے اور فوجی گیت اور باجے شہر والے سنتے تھے اور کچھ نہ سمجھ سکتے تھے کہ آج عثمانی لشکر میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر صبح ہونے سے پہلے یہ 10 میل کی مسافت خشکی میں طے کرا کر ان جہازوں کو بندرگاہ گولڈن ہارن میں لا کر ڈال دیا گیا۔ قسطنطین کے جہاز جو گولڈن ہارن میں موجود تھے وہ سب گولڈن ہارن کے دہانے کے قریب اور اس آہنی زنجیر کے متصل صف بستہ تھے تاکہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دے۔ شہر کے متصل اور بندرگاہ کی نوک پر ان کو رہنے کی ضرورت تھی۔ صبح ہونے پر شہر والوں نے دیکھا کہ عثمانیہ جہازوں نے فصیلے شہر کے نیچے ایک پل بنا دیا ہے اور توپوں کو مناسب موقعوں پر رکھ کر اس طرف کی کمزور فصیل پر گولہ باری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حواس جاتے رہے۔ ادھر عیسائی جہازوں نے گولڈن ہارن کے دہانے کی طرف سے اندر کی جانب آنا اور عثمانی جہازوں پر حملہ کرنا چاہا تو بندرگاہ کے دونوں کنارے کے توپ خانے نے جو اس غرض سے نصب کر دیا گیا تھا ان پر گولہ باری کی اور جو جہاز آگے بڑھا اس کو گولے کا نشانہ بنا کر ڈبو دیا۔ شاید اسی موقع پر سلطان محمد خان کے توپ خانے نے سب سے زیادہ مفید خدمت انجام دی۔ اسی طرح یکا یک سمندر کی جانب سے حملہ ہونے پر عیسائیوں کو اپنی طاقت تقسیم کرنا پڑی اور وہ مجبور ہو گئے کہ شہر کی اس جانب مدافعت اور حفاظت کے لیے زبردست فوج متعین کرے۔ اسی روز یعنی 24 مئی کو قسطنطین نے سلطان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ جس قدر خراج مجھ پر مقرر کریں میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ مجھ کو باج گزار بنا کر قسطنطنیہ میرے ہی پاس رہنے دیجیے۔ سلطان نے جبکہ اس کو شہر کے مفتوح ہونے کا یقین ہو چکا تھا جواباً کہلا بھجوایا کہ اگر تم اطاعت کرتے ہو تو تم کو یونان کا جنوبی حصہ دیا جا سکتا ہے، لیکن قسطنطنیہ کو اپنے ممالک مقبوضہ میں شامل کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ سلطان محمد خان جانتا تھا کہ قسطنطنیہ کی عیسائی سلطنت جو سلطنت عثمانیہ کے بیچ میں واقع ہے جب تک قائم رہے گی خطرات اور مصائب کا سدباب نہ ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کا بہترین دارالسلطنت ہو سکتا ہے۔ وہ قسطنطین اور اس کے پیشرو قیاصرہ کی مسلسل شرارتوں سے بھی بخوبی واقف تھا۔ وہ اس قدر طویل محاصرہ اور محنت کے بعد اب کامیابی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایسی حالت میں قسطنطین کی درخواست پر اس کا جنوبی یونان کے دے دینے پر آمادہ ہو جانا بڑی ہی عظیم الشان شاہانہ فیاضی تھی، لیکن قیصر قسطنطین کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ وہ مشرقی روم کی اس عظیم الشان اور پرانی سلطنت کا آخری فرما روا ہو۔ چنانچہ اس نے سلطان کی اس مہربانی سے کوئی فائدہ اٹھانا نہ چاہا اور پہلے سے 4 چند زیادہ جانفشانی و جانفروشی کے ساتھ قسطنطین مخالفت میں مصروف ہو گیا۔ 28 مئی سن 1453 عیسوی کو سلطان محمد خان نے اپنی تمام فوج میں اعلان کر دیا کہ کل صبح شہر پر ہر طرف سے آخری حملہ ہوگا۔ فوج کو شہر میں طاقت و تاراج کی اجازت دی جائے گی
مگر اس شرط پر کہ وہ سرکاری عمارات کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور غیر مدافع رعایا جو اطاعت کے ساتھ امن طلب کرے اور ضعیفوں بچوں وغیرہ کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ خبر سنتے ہی کہ صبح کو فیصلہ کن حملہ ہوگا، مسلمانوں کے لشکر میں رات بھر خوشی کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ ادھر شہر کے اندر قیصر شاہی میں قسطنطین نے سپہ سالانہ نے فوج، عمائد سلطنت اور امرائے شہر کو مدعو کر کے ایک جلسہ منعقد کیا۔ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ صبح فیصلہ کن حملہ ہونے والا ہے۔ اس نے شہر والوں کو آخر تک لڑنے اور مارنے کی ترغیب دی اور خود بھی اسی طرح قسمیں کھا کھا کر اپنے مورچوں کی طرف پہرا دینے چلے گئے۔ قیصر اس جلسے سے فارغ ہو کر سینٹ آبا صوفیہ کے گرجے میں آ کر اپنی آخری عبادت میں مصروف ہوا۔ اس کے بعد اپنے محل میں آیا جہاں یاس و حراس چھایا نظر آتا تھا۔ وہاں چند لمحہ آرام کر کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور سینٹ ریمانس کی طرف آیا جہاں محاصرین کے حملے کا بہت زور تھا۔ ادھر سلطان محمد خان بھی نماز فجر سے فارغ ہو کر اور مجمع علماء اور نیک لوگوں سے دعاؤں کی فرمائش کر کے اپنی رکاب میں 10,000 چیدہ سوار لے کر حملہ آوری کے کام میں مصروف ہوا۔ سلطان کے پیر و مرشد نے جو اس کے ساتھ مجمع علماء میں موجود تھے اس روز اپنے لیے ایک الگ چھولداری نصب کرائی اور باہر ایک دربان کو بٹھا دیا کہ کسی شخص کو اندر نہ آنے دیا جائے اور خود دعا میں مصروف ہو گئے۔ حملہ ہر طرف سے شروع ہوا۔ توپوں اور منجنیقوں نے جاں بجا شہر کی فصیل میں سوراخ کر دیے اور محاصرین نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان رخنوں کے ذریعے شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، مگر وہ ہر مرتبہ نہایت سختی کے ساتھ واپس لوٹا دیے گئے۔ کئی مرتبہ عثمانی لشکر کے بہادر شہر کے برجوں اور فصیل کے شکستہ حصوں پہ چڑھ جانے میں کامیاب ہوئے، مگر اندر سے شہری سپاہی اور ان کی عورتیں اور بچے تک بھی لڑنے اور مدافعت کرنے میں مصروف تھے۔ ہر طرف یہی حالت تھی اور سمندر و خشکی، ہر طرف سے جوش و خروش کے ساتھ حملہ جاری تھا۔ ایک عجیب ہنگامہ رست خیز برپا تھا۔ کشتیوں کے پشتے لگ گئے تھے، مگر محاصر و محصور دونوں میں سے کوئی بھی ہمت نہ ہارتا تھا۔ دوپہر کے قریب ہنگامہ کارزار میں سخت شدت پیدا ہو گئی اور سلطان نے اپنے ایک وزیر یا مصاحب کو اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں روانہ کیا کہ یہ وقت خاص طور پر دعا اور روحانی امداد کا ہے۔ محصورین کی ہمت اور سخت مدافعت کو دیکھ کر حملہ آوروں کے دل چھوٹے جاتے تھے اور سلطان کو اندیشہ تھا کہ اگر آج شہر فتح نہ ہوا تو پھر اس کا فتح ہونا سخت دشوار ہوگا، کیونکہ حملہ آور اپنی پوری ہمت اور طاقت صرف کر چکے تھے۔ بادشاہ کا فرستادہ جب اس اللہ والے کی چھولداری کے قریب پہنچا تو دربان مانے ہوا، تو اس نے سختی کے ساتھ دربان کو ڈانٹا اور کہا کہ میں ضرور حاضر خدمت ہو کر سلطانی پیغام پہنچاؤں گا، کیونکہ یہ بڑا نازک وقت اور خطرے کا مقام ہے۔ یہ کہہ کر سلطانی فرستادہ چھولداری میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ سر بسجود اور دعا میں مصروف ہے۔ اس کے داخل ہونے پر انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ شہر قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے۔ اس کو اس بات کا یقین نہ آتا تھا، مگر وہاں سے واپس ہو کر دیکھا تو واقعی فصیل شہر پر سلطانی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ بات یہ ہوئی کہ جس وقت سلطان نے استمداد دعا کے لیے اپنے وزیر کو روانہ کیا وہ نہایت نازک وقت تھا۔ ٹھیک اسی وقت فصیل شہر کا وہ حصہ جو سلطان کے سامنے تھا یکا یک خود بخود گر پڑا اور اس کے گرنے سے خندق پر ہو کر شہر میں داخل ہونے کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ ادھر فصیل کا یہ حصہ گرا اور ادھر عین اسی وقت بندرگاہ کی طرف سے بحری فوج نے ایک برج پر قبضہ کر کے سلطانی علم بلند کیا۔ اس علم کو بلند اور سامنے کی دیوار کو منہدم دیکھ کر ادھر سے بلا تامل سلطان کی رکابی فوج نے حملہ کر دیا۔ عیسائیوں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر وہ دست بدست لڑائی میں مسلمانوں سے عہدہ برا نہ ہو سکے۔ ساتھ ہی ہر طرف سے حملہ آوروں نے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، دروازوں کو توڑ توڑ کر اندر گھس گئے اور شہر کے چاروں طرف فصیل کی اندرونی جانب عیسائیوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار اسی منہدم فصیل کے راستے شہر میں داخل ہو کر سیدھا سینٹ آیا صوفیہ کے گرجے کی طرف روانہ ہوا۔ اس گرجے میں پہنچتے ہی اس نے آزان دی۔ پہلی مرتبہ اس جگہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ یہاں اس نے اور اس کے ہمراہیوں نے نماز ظہر ادا کی اور اللہ تعالی کا شکر بجا لایا۔
اس کے بعد قسطنطین کی تلاش میں لوگوں کو بھیجا۔ سینٹ رومانس کے قریب جس طرف فصیل منہدم ہوئی تھی، وہیں عیسائیوں نے حملہ آوروں کا خوب جم کر مقابلہ کیا تھا اور سب سے زیادہ کشت و خون وہیں ہوا تھا۔ اسی جگہ لاشوں کے درمیان قسطنطین کی لاش ملی۔ قسطنطین کا سر کاٹ کر لوگ سلطان کی خدمت میں لے آئے۔ یوں 29 مئی 1453 عیسوی کو یہ شہر سلطان محمد نے فتح کر دکھایا۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ فصیل قسطنطنیہ کا گرنا اس نیک بندے کی دعا کا نتیجہ تھا، اور اسی لیے مشہور ہے کہ قسطنطنیہ دعا کے ذریعے فتح ہوا۔ اس تاریخ سے سلطان محمد خان سلطان فاتح کے لقب سے مشہور ہوا۔ سلطان محمد وہ نوجوان تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے ہی باکمال اور بہترین قرار دیا تھا۔ مسلم امہ کے نوجوانوں کے لیے سلطان محمد فاتح جیسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ کاش ہمارے معاشرے کے نوجوان ایسے واقعات سے سبق حاصل کریں کہ ہم بھی انہی باہمت مرد مجاہد اور اسلام کے علم برداروں کی ہم عصر اور نام لیوا ہے۔ ہمارے معاشرے کی حالت تو یہ ہے کہ اپنی تاریخ بھی نہیں جانتے اور نہ ہی کبھی مطالعہ کرنے کی زحمت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، زندہ قومیں اپنی تاریخ یاد رکھتی ہیں۔ قوموں کی تاریخ ان کے مستقبل کی رازداں ہوتی ہے۔ سلطان محمد فاتح جیسے نوجوان دنیا میں کامیابی و کامرانی حاصل کرتے ہیں اور کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو اٹھائے جائیں گے۔